حضرت شمعون رحمۃ اللہ تعالی علیہ سابقہ امتوں کے ایک ولی تھے۔ اللہ رب العالمین نے ان کو بڑا مقام اور مرتبہ دے رکھا تھا۔ یہ اللہ رب العالمین کی 1000 ماہ اس طرح عبادت کرتے رہے کہ رات کو قیام کرتے اور دن کو روزہ رکھنے کے ساتھ ساتھ اللہ کی راہ میں یہ جہاد بھی کرتے تھے۔ بڑے عبادت گزار تھے، اور طاقت کا عالم یہ تھا کہ لوہے کی وزنی اور مضبوط زنجیروں کو بھی یہ توڑ دیتے تھے۔ کفار نے جب حضرت شمعون رحمۃ اللہ تعالی علیہ پر یہ اتنے طاقت دیکھی تو کفار نے انہیں قابو کرنے کے لیے بہت حربے کیے، لیکن کوئی حربہ کامیاب نہ ہوا۔ تو پھر ان ساروں نے مشورہ کر کے حضرت شمعون رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بیوی کو بہت زیادہ مال کی لالچ اور رشوت دے کر انہیں نیند کے عالم میں قابو کرنے کا مشورہ دے کے دو۔ بیوی دنیا کے لالچ میں آ گئی اور دنیا کے مال کو حاصل کرنے کے لیے اس نے یہ کام شروع کر دیا۔ ایک مرتبہ حضرت شمعون رحمۃ اللہ تعالی علیہ آرام فرما رہے تھے کہ اس نے قابو پا کر آپ کو رسیوں سے باندھ دیا۔ جب آپ جاگتے ہیں تو ایک ہی جھٹکے سے ان رسیوں کو توڑ دیا۔ جب آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس بیوی سے پوچھا کہ تو نے مجھے کیوں باندھا تھا، تو بیوی آگے سے مکاری کرتے ہوئے کہنے لگی، میں آپ کی طاقت کا اندازہ لگا رہی تھی کہ کیا آپ ان رسیوں کو توڑ سکتے ہیں۔ بات چلی گئی، رفع دفع ہو گئی۔ پھر یہ مکار بیوی اپنی اس برے ارادے سے باز نہ آئی، بلکہ پھر اس کام کو جاری رکھتے ہوئے ایک مرتبہ پھر قابو پایا۔ اس مرتبہ اس بیوی نے حضرت شمعون رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو لوہے کی مضبوط زنجیروں سے باندھ دیا۔ جب آپ کی آنکھ کھلتی ہے تو آپ نے پھر ایک جھٹکے سے وہ لوہے کی مضبوط رسیاں بھی توڑ ڈالی۔ پھر اس نے مکاری کی، لیکن اس وقت حضرت شمعون رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے دوران گفتگو بات چیت ہوتے وقت آپ نے ایک راز کی بات بھی کہہ دی۔ آپ نے فرمایا، سن لو، دنیا کی کوئی بھی طاقت مجھے قابو نہیں کر سکتی ہے سوائے میرے ان بالوں کے۔ حضرت شمعون رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بال لمبے ہوتے تھے، اور یہ سابقہ امتوں میں یہ لمبے بال ہوا کرتے تھے۔ اس امت میں یہ جائز نہیں ہے مردوں کے لمبے بال رکھنا۔ تو پھر جب آپ تیسری مرتبہ اس بیوی نے جب تیسری مرتبہ جناب شمعون رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو سویا ہوا پایا تو اس نے یہ سمجھ لیا تھا کہ اب ان کو ان کے بالوں ہی سے باندھنا ہے۔ تو آپ کے 8 بال تھے، ان 8 بالوں کے ذریعے اس نے جب حضرت شمعون رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو باندھا تو پھر جاگنے پر آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس سے اپنے آپ کو نہ چھڑا سکے، بلکہ آپ قابو ہو گئے۔ یہ چلاک بیوی، بے وفا بیوی، اس نے جب حضرت شمعون رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو ان بالوں سے باندھا تو پھر اس نے دنیا کی لالچ کے لیے، دنیا کے اس قلیل مال کے لیے، دنیا کے اس لالچ میں آ کر بیوی نے حضرت شمعون رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو کفار کے حوالے کر دیا۔ کتنی بڑی بے وفائی ہے کہ اللہ کے ولی کو اسی کی بیوی نے کفار کے حوالے کر دیا۔ اور پھر کافروں نے کیا کیا؟ سامعین آپ سنیں کہ کفار نے اللہ کے اس ولی کے ساتھ کیا سلوک کیا، ایک ستون کے ساتھ باندھ دیا۔ حضرت شمعون رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی آنکھوں کو نکال دیا، آپ کے کان کاٹ دیے، ناک کاٹ دیا، اور حضرت شمعون رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو جب کفار نے یہ کیا، اس طرح کا یہ حال کیا کہ آنکھیں نکال دی، ناک کاٹ دیا، آپ کے کان کاٹ دیے، تو حضرت شمعون رحمۃ اللہ تعالی علیہ
کیونکہ اللہ کے ولی تھے تو اللہ تعالیٰ نے اپنے ولی کا بدلہ لیا اور اس نے ان سارے کافروں کو زمین میں دسا دیا، اور دنیا کے لالچ میں آ کر یہ بد نصیب بیوی، یہ بھی خدا کی بجلی اس پر گری اور یہ بھی جو خاک میں مل گئی ہے۔ حضرت شمعون رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی جب عبادت کا تذکرہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے سنا، اور نبی پاک امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت شمعون رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی عبادت تو بہت زیادہ ہے، ہماری عمریں ہی تھوڑی سی ہوتی ہیں، ہم تو اس کی عبادت کو نہیں پہنچ سکتے، لہذا وہ لوگ ہم سے عبادت میں بڑھ جائیں گے۔ نبی پاک امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کا کہنے کا مطلب یہ تھا کہ آخر یہ امت ساری امتوں سے افضل ہے، ہمارے آقا سارے نبیوں سے افضل ہیں، تو پھر عبادت میں ہم پیچھے رہ جائیں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم غمزدہ ہوئے، خاموش ہو گئے، تو اللہ تعالیٰ نے جبریل امین کو بھیجا، اے جبریل جاؤ میرے محبوب نبی کو قرآن کی یہ سورت دے آؤ، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ یہ پوری سورت فرمایا کہ ہم نے قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا، اور آپ کیا جانیں کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ یہ 1000 مہینوں سے افضل اور بہتر رات ہے۔ تو نبی پاک نے صحابہ اکرام سے فرمایا، اور جبریل امین نے فرمایا، اے محبوب نبی اپنے غلاموں کو بتا دو کہ تمہیں رمضان شریف میں ایک ایسی رات ملتی ہے، اگر یہ رات عبادت میں گزارو تو 1000 مہینوں سے افضل یہ رات ہے، اس میں اتنا ثواب ہے کہ کوئی بندہ 1000 مہینے عبادت کرے، صرف امت محمدیہ اس رات میں عبادت کرے تو اس کو 1000 مہینوں سے زیادہ عبادت کرنے کا ثواب عطا کیا جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین رمضان شریف کی یہ جو لیلۃ القدر ہے، یہ رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں ہوتا ہے، یعنی 21ویں 23ویں 25ویں 27ویں اور 29ویں رات یہ خاص لیلۃ القدر کی راتیں ہوتی ہیں۔ اس میں کوئی نہ کوئی رات ضرور وہ رات ہوگی جس میں عبادت کر کے بندہ 1000 مہینوں سے زیادہ ثواب کما سکتا ہے۔